نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے بیان میں نے آپ سبھی کو بتایا کہ مسافر کو نماز پڑھنی ہے تو کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ آج کا یہ بیان ہے، میں اس میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ سواریوں پر نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، یعنی جب سفر میں ہے، کسی سواری پر سفر کر رہے ہیں تو اس سواری پر بیٹھ کر کے نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، چاہے شرعی مسافر ہو یا نہ ہو۔ یعنی مسافر شریعت کے اعتبار سے جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلا ہو تبھی وہ مسافر ہے۔ تو اگر وہ اس قدر مسافت طے کرنے کی نیت سے نکلا ہو یا پھر نہ نکلا ہو، یعنی شرعی طور پر مسافر ہو یا نہ ہو، جب سواری پر کہیں جا رہا ہو تو شہر کی حدوں سے نکل کر سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہیں اور نفل پڑھنے کا عادی ہے تو پھر سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے۔ سواری پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے پڑھے، یعنی سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکے اور سر زین پر نہ رکھے، یعنی زمین پر جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے، سر کو زمین پر رکھا جاتا ہے، تو اگر گھوڑے پر سواری کر رہے ہیں اور گھوڑے پر ہی بیٹھ کر کے اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ گھوڑے کے زین پر سجدہ کرے، بلکہ جھکنا ہی رکوع اور سجدے کے لیے کافی ہوگا، لیکن سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ضروری ہے۔ اگر زین پر سجدہ کیا یا کوئی چیز آگے رکھ کر کے اس پر سجدہ کی تو پھر سجدہ جائز نہیں، اور جس طرف سواری جاتی ہو اسی طرف منہ کر کے پڑھے، دوسری طرف منہ کر کے پڑھنا بھی جائز نہیں۔ یعنی کہ یہاں کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ جب سواری پر بیٹھے ہیں، اب چاہے سواری کوئی گھوڑا ہو، گاڑی ہو، یا پھر کوئی ریل گاڑی پر سفر کر رہا ہو یا ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہو، جس چیز پر بھی سفر کر رہا ہو، سواری پر بیٹھا ہے اور سفر کر رہا ہے، اس صورت میں اگر اسے نفل پڑھنے کی حاجت ہے یا فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھنے کی حاجت ہے تو پھر اب وہ منہ کس طرف کو کرے گا؟ تو اس بات کو لے کر کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی سمت کو تلاش کر کے قبلے کی طرف منہ کریں، بلکہ سواری جس طرف جا رہی ہو اسی طرف اپنا رخ کیے رہیں، کیونکہ سواری پر بیٹھ کر کے کسی دوسری طرف گھوم کر کے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز ادا کرنا یہ ممکن نہیں۔ یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ کے وقت بھی، یعنی جب نیت باندھ کر کے اللہ اکبر کہہ رہے ہوں اس وقت بھی قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں۔ اگر سواری بھی قبلہ ہی کی جانب سفر کر رہی ہو تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن چاہے کسی بھی جانب سفر کرے سواری کا رخ جس طرف ہو اسی جانب آپ بھی چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ سواری پر نفل پڑھنے کی حالت میں اگر عمل قلیل سے سواری کو ہانکا، مثلا ایک پاؤں سے ایڑ لگا دی، عمل قلیل اس عمل کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا کام کیا کہ دیکھنے والے کو یہ نہ لگے کہ بندہ نماز کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ جیسے کہ سواری پر بیٹھا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر کے اگر نماز ادا کر رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر جانور کو ہانکنے کی ضرورت پڑی اور پاؤں سے ہلکا سا ایڑ لگا دیا گیا یا ہاتھ میں کوڑا ہے اس سے ڈرا دیا تو پھر حرج نہیں، لیکن بغیر ضرورت کے یہ کرنا جائز نہیں۔ فرض اور واجب نمازیں اور فجر کی سنت اور جنازے کی نماز اور منت کی نماز اور سجدہ تلاوت جس کی آیت زمین پر پڑھی اور وہ نفل جس کو زمین پر شروع کر کے توڑ دیا، یہ سب نمازیں سواری پر بلا عذر جائز نہیں، اور عذر کی صورت میں بھی ان سب کی ادا کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر ہو سکے تو سواری کو قبلہ رخ کھڑا کر کے پڑھے، ورنہ جیسے بن پڑے ادا کرے۔ وہ نفل نمازوں کے بارے میں تھا، لیکن فرض اور واجب نمازیں، فجر کی سنتیں اور جنازے کی نماز، منت وغیرہ کی نماز، سجدہ تلاوت، تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ زمین پر پڑھے، یا پھر اگر زمین پر نہیں پڑھ سکتا، مجبور ہے سواری پر ہی پڑھنا پڑھے، تو اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ سواری کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب کر لے۔ لیکن اگر اس کا بھی اختیار نہیں، جیسے کہ ٹرین پر سفر کر رہا ہے تو یہاں بندے کا اختیار نہیں
چلتا، بلکہ جو ٹرین کو چلانے والا ہے وہ اسی جانب ٹرین کو لے جائے گا جس طرف پٹری گئی ہو۔ تو یہاں بندے کا اختیار نہیں چلتا، یہاں بھی قبلہ کی سمت اگر نہیں معلوم ہو سکتی ہے تو پھر ٹرین جس جانب کو جا رہی ہو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس کے متعلق اور آگے مسائل میں ذکر کروں گی۔ سواری پر جن عذروں سے ان سب باتوں کو کرنا جائز ہوتا ہے وہ عذر اب میں بیان کرنا چاہوں گی کہ پانی برس رہی ہے، جیسے بارش ہو رہی ہے اور اس صورت میں زمین جو ہے وہ پوری کیچڑ سے بھر گئی ہے، زمین پر نماز پڑھ پانا ممکن نہیں، تو اس صورت میں پھر سواری پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا کیچڑ ہے کہ اتر کر کے پڑھے گا تو منہ دھنس جائے گا یا کیچڑ میں بھر جائے گا، یا کپڑا بچھائے گا تو بالکل کپڑا جو ہے وہ کیچڑ سے لتھڑ جائے گا۔ اس صورت میں اگر سواری نہ ہو تو کھڑے کھڑے اشارہ سے پڑھ لے، اور اگر سواری ہے تو سواری پر ہی بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھے۔ اور اگر یہ خوف ہو کہ میں اتر کر کے نماز پڑھنے لگوں گا تو میرے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں، میرے ساتھی جو ہیں وہ مجھ سے آگے بڑھ جائیں گے، مجھے چھوڑ جائیں گے، تو اس صورت میں بھی سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یا تو سواری کا جانور شریر ہے، سوار ہونے میں دشواری ہوگی، مددگار کی ضرورت ہوگی اور مددگار موجود نہیں، یعنی جس سواری پر جس جانور پر سفر کر رہا ہے وہ جانور جو ہے وہ شریر ہے، تو اس صورت میں اگر وہ نماز اتر کر کے زمین پر پڑھتا ہے تو جو جانور ہے وہ اسے دوبارہ سوار ہونے نہیں دیتا، اور دوبارہ سوار ہونے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی اور مدد کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں سواری پر ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر اتر کر کے زمین پر نماز پڑھنے میں اور پھر دوبارہ سواری پر بیٹھنے میں اگر کوئی مرض ہے اور اس مرض میں زیادتی ہو جاتی ہے تو سواری پر ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح سے جان جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر میں رک کر کے یہاں نماز پڑھنا شروع کر دوں تو میری جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی سواری پر پڑھے۔ اور مال یا عورت کو آبرو کا ڈر ہو، یعنی اگر مال کے ڈاکہ ہونے، مال کے ختم ہونے کا ڈر ہو کہ مال ہے کوئی چوری کر لے گا، یا پھر عورت اگر ہے کہ اگر یہاں رک گئی تو پھر اس کے آبرو کا سودا ہو سکتا ہے، اس کی عزت پر بات آ سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ سواری پر نماز پڑھے گی۔ اب اگر کوئی گاڑی ہے جس پر سفر کر رہے ہیں تو گاڑی جب چل رہی ہے تو اس پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مثلا چلتی ریل پر بھی فرض اور واجب اور فجر کی سنت نہیں ہو سکتی، یعنی ان نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ اتر کر کے اسٹیشن پر نماز پڑھے، اس لیے جب اسٹیشن پر گاڑی ٹھہرے اس وقت یہ نمازیں پڑھی جائیں، اور اگر دیکھ رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے، یعنی اسٹیشن آنے میں ابھی کافی وقت ہے اور ٹرین جو ہے وہ چلتی ہی جا رہی ہے اور نماز کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ جس طرح ممکن ہو نماز ادا کر لے، اور پھر جب موقع ملے تو پھر اس نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ چلتی ریل کو چلتی کشتی اور جہاز کے حکم میں تصور کرنا غلطی ہے، اس لیے کہ کشتی اگر ٹھہرائی بھی جائے جب بھی زمین پر نہ ٹھہرے گی، اور ریل گاڑی ایسی نہیں، اور کشتی پر بھی اسی وقت نماز جائز ہے جب وہ بیچ دریا میں ہو، اگر کنارے پر ہو اور خشکی پر آ سکتی ہو تو اس پر بھی نماز جائز نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر ریل گاڑی اور ہوائی جہاز کو ایک جیسا کہا جائے یا پھر کشتی کو اور ریل گاڑی کو ایک جیسے ایک حکم میں لایا جائے تو یہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہے، زمین پر نہیں، اور ہوائی جہاز جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے نہ کہ زمین پر، تو اس صورت میں زمین پر اترنا جب تک کہ اپنے مقام تک وہ نہ پہنچ جائے ممکن نہیں ہے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پھر سواری پر ہی نماز پڑھے، چاہے وہ کشتی ہو چاہے وہ ہوائی جہاز ہو۔ لیکن اس صورت میں بھی اگر ممکن ہے کہ وقت سے پہلے جو جہاز ہے وہ زمین تک آ سکتا ہے، جو کشتی ہے وہ زمین تک آ سکتی ہے، تو ضروری ہے کہ زمین پر آ کر ہی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کشتی دریا کے بیچوں بیچ چل رہی ہو، دور دور تک کہیں سے کنارہ نہیں دکھ رہا، تو پھر نماز کشتی میں ہی پڑھی جائے گی۔ لیکن ریل گاڑی کے لیے اگر ممکن ہے کہ اسٹیشن پر رکے گی اور نماز ادا کرنے کا وقت مل جائے گا تو پھر اسٹیشن پر ہی اتر کر کے نماز ادا کرے۔ چلتی ہوئی کشتی یا جہاز میں بلا عذر بیٹھ کر کے نماز صحیح نہیں ہے، جبکہ اتر کر خشکی میں پڑھ سکے، یعنی اگر زمین پر اتر کر کے پڑھ سکتا ہے
کشتی پر جو سوار ہے اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ زمین پر اتر کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زمین پر ہی اتر کر کے نماز پڑھے، اور کشتی میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنے سے بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ اگر کشتی زمین پر بیٹھ گئی ہو، زمین پر رک گئی ہو، تو پھر اترنے کی ضرورت نہیں، اسی پر پڑھ سکتا ہے۔ کشتی کنارے پر بندھی ہے اور اتر سکتا ہے تو اتر کر خشکی میں پڑھے، یعنی کشتی جو ہے وہ دریا میں ہی ہے لیکن کنارے سے بندھی ہوئی ہے، تو پھر اتر کر کے زمین پر نماز پڑھے، اور اگر اتر نہ سکے تو کشتی میں ہی کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھے، بیٹھ کر کے بلا عذر شرعی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر کشتی بیچ دریا میں لنگر ڈالے ہوئے ہے تو بیٹھ کر کے اس وقت پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہوا کے تیز جھونکے لگتے ہوں اور کھڑے ہونے میں چکر آنے کا ڈر ہو۔ جیسے کشتی اگر چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے اور کشتی جو ہے وہ بیچ دریا میں لنگر ڈال کر کے رک گئی، اس صورت میں ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہو کہ اگر کھڑا ہو کر کے کوئی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چکر آنے کا ڈر ہو، یا پھر ہوا اتنی تیز ہو کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اس صورت میں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ہوا اتنی زیادہ تیز نہیں ہے، زیادہ حرکت نہیں ہوتی، تو بیٹھ کر کے نہیں پڑھے بلکہ کھڑے ہو کر کے ہی نماز پڑھے۔ اور کشتی پر نماز پڑھنے میں قبلہ رو ہونا لازم ہے، یعنی کشتی پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ کس جانب ہے وہ یہ معلوم کرے اور قبلہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھے۔ اور جب کشتی گھوم جائے تو نمازی کو بھی گھوم جانا چاہیے، یعنی نماز کی حالت میں ہی ہے نمازی۔ کشتی اگر گھوم گئی ہے اور اسے معلوم چل گیا کہ کشتی گھوم گئی ہے، قبلہ دوسری جانب کو ہے، تو نماز کے اندر ہی وہ گھوم جائے، کیونکہ جب ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا، آپ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی حکم دیا گیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی جانب اپنا رخ کر لو، خانہ کعبہ کی جانب اپنا رخ کر لو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے اور خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے، اور آپ کے ساتھ جتنے نمازی تھے وہ سب بھی نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے اور نماز خانہ کعبہ کی جانب رک کر کے ادا کرنے لگے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کشتی پر نماز پڑھ رہا ہے اور قبلہ کی جو سمت ہے وہ معلوم کر سکتا ہے تو معلوم کر کے قبلہ کی جانب ہی رک کر کے نماز پڑھے، اور کشتی اگر گھوم جاتی ہے تو نمازی بھی گھوم کر کے قبلہ کی جانب ہی منہ کرے۔ اور اگر اتنی تیز گردش ہے کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے، یعنی اتنی تیز گردش ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے یا کشتی بہت تیز چل رہی ہے جس کی وجہ سے قبلہ کی جانب رخ نہیں کر سکتا، عاجز ہے، تو اس وقت نماز کو ملتوی رکھے، یعنی کہ جس جانب قبلہ ہے اسی جانب سے ہوا آ رہی ہو اور ہوا بہت تیز آ رہی ہو کہ اس جانب رک کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو نماز کو اس وقت روکے رکھے، یعنی اگر نماز کا وقت بچا ہوا ہے تو کچھ دیر رک جائے کہ ہوا اگر کم ہو جاتی ہے تو پھر نماز ادا کرے، لیکن اگر وقت کم ہے، وقت کی تنگی ہے اور ہوا تیز ہے تو اس صورت میں یہ ڈر ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو جو نماز ہے وہ قضا ہو جائے گی، تو پھر نماز ادا کر لے، اگرچہ قبلہ کی جانب رخ کرنے سے بندہ عاجز ہو۔ اب میں یہ بھی بتا دینا چاہوں گی کہ عورتوں کو محرم کے بغیر سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت ساری عورتیں ہیں جو ان مسئلوں کو جاننا چاہتی ہیں کہ کیا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا اس سے زیادہ کی راہ جانا جائز نہیں۔ عورت کا محرم وہ مرد ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، چاہے نسب کی وجہ سے حرام ہو، جیسے باپ، بھائی، بیٹا، پوتا، نواسا، بھتیجا، بھانجا وغیرہ، چاہے دودھ کی وجہ سے حرام ہو، جیسے دودھ شریک بھائی یا دودھ شریک یا پھر جو بیٹا ہے جس کو دودھ پلایا گیا ہے، چاہے نکاح کے رشتے کی وجہ سے حرام ہو، جیسے سسر، شوہر یا پھر شوہر کا بیٹا، تو ان لوگوں
لوگوں کو محرم کہا جائے گا۔ عورت اگر ان لوگوں کے ساتھ سفر کرتی ہے تو اجازت ہے، لیکن اگر عورت تنہا ہے اور وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر کر رہی ہے بغیر محرم کے تو یہ ناجائز ہے، بلکہ 1 دن کی راہ بھی اگر جاتی ہے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مرد کو ساتھ میں رکھے جو کہ اس کا محرم ہو۔ اسی طرح سے عورت اگر سفر کر رہی ہے اور اگر وہ نابالغ بچے کو سفر میں لے کے جا رہی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو میرا محرم ہے، جیسے کہ اگر کوئی بیٹا ہے اس کا یا پھر کوئی بھائی ہے جو کہ اس کا اپنا بھائی ہے، اپنا بیٹا ہے جو کہ اس کا محرم ہے، لیکن وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے یا پھر کم عقل ہے، تو اس صورت میں ان بچوں کے ساتھ بھی سفر کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نابالغ ہیں، اور جو بالغ ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، جیسے کہ خفت الحواس ہے یا پھر پاگل ہے، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ تنہا ہی کے مقام میں ہے، کیونکہ نابالغ بچہ ہے تو عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کوئی پاگل ہے تو پھر وہ بھی عورت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ان صورتوں میں عورت ہی کو ان بچوں کی حفاظت کرنی ہوگی، لہذا عورت کو کسی محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک بہت ضروری مسئلہ میں بتانا چاہوں گی کہ وہ عورتیں جن کی شادی ہو گئی ہے جو کہ سسرال والی ہیں اور ان کا سسرال اور میکہ جو ہے وہ کافی دور ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے، تو اس صورت میں عورتوں کو نماز کتنی پڑھنی ہے یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر عورتیں ان مسئلوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی صحیح طور پر۔ عورت کی جب شادی ہوئی وہ بیاہ کر کے سسرال گئی اور یہیں رہنے لگی تو میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔ وطن اصلی کا مطلب ہے کہ جہاں اس کی اصلی رہنے کی جگہ ہے، تو جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک جو میکہ تھا ماں باپ کا گھر ہی عورت کا وطن اصلی تھا، اور اب سسرال اس کا وطن اصلی ہو گیا ہے، تو اب میکہ اس کا وطن اصلی نہ رہا، یعنی اگر سسرال 3 منزل پر ہے اور سسرال سے میکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو قصر پڑھے، یعنی اگر سسرال جو ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی راہ پر ہے تو پھر اب اس عورت کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ وہاں رہنے کا ارادہ کتنے دنوں کا کر چکی ہے۔ اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ مقیم ہے، اس کو عام طور پر جس طرح سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہوگی، قصر کی نیت نہیں کرے گی۔ لیکن اگر 15 دن سے کم کی نیت ہے تو اس صورت میں عورت کو نماز جو ہے وہ قصر کرنی پڑے گی، یعنی جو فرض نمازیں ہیں اگر 4 رکعت کی ہیں تو 2 رکعت پڑھی جائیں گی، لیکن فرض نمازیں جو 2 رکعت اور 3 رکعت کی ہیں ان کو 2 رکعت اور 3 رکعت ہی پڑھا جائے گا، یعنی فجر کی جو فرض ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی، مغرب کی جو فرض ہے وہ 3 رکعت ہی پڑھی جائے گی، عصر، ظہر اور عشاء کے جو فرائض ہیں ان میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور سنتیں جو ہیں وہ جس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھی جائیں گی، ان میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر عورت سسرال سے میکے آئی ہے اور اس کا جو میکہ ہے وہ 3 منزل کی راہ پر ہے، تو سسرال سے میکے آئی اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی تو پھر قصر نماز پڑھے، اور اگر میکے میں رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسرال عارضی طور پر گئی ہے، جیسے کہ میکے میں ہی رہ رہی ہے شادی کے بعد اور سسرال اگر گئی ہے تو عارضی طور پر گئی ہے، واپس آنے کے لیے گئی ہے، تو اس صورت میں میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا، نماز پوری پڑھی جائے گی، یعنی سسرال وہ گئی ہے اگر 4 دنوں 5 دنوں کے لیے تو سسرال میں نماز جو ہے وہ قصر ادا کرے گی، جس طریقے سے مسافر کو نماز ادا کرنے کا حکم ہے اس طریقے سے ادا کرے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے میکے واپس آئی تو میکہ اب اس کا وطن اصلی ہے، کیونکہ وہ سسرال میں ہمیشہ کے طور پر رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، ہمیشہ میکے میں ہی رہنے والی ہے، تو اس کا وطن اصلی میکہ ہے، اور جو ہمیشہ سسرال میں رہنے والی ہے اس کا وطن اصلی سسرال ہے۔ تو اگر 3 دن سے زیادہ کا ارادہ ہے سفر کا اور 15 دن سے کم کا تو اب مسافر ہے، اگر میکے جاتی ہے
تو بھی قصر نماز ادا کرے، اگر میکے سے سسرال جاتی ہے اتنے دنوں کے لیے تو بھی قصر نماز ادا کرے، اور اس سے زیادہ یعنی 15 دنوں سے زیادہ کے لیے اگر جاتی ہے تو پھر مقیم ہے اور اسے مکمل نمازیں ادا کرنی ہوں گی، جس طریقے سے انسان جب گھر میں ہوتا ہے تو اس کو جتنی نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ایک اور مسئلہ میں بتا دینا چاہوں گی کہ کوئی مسافر تھا اور مسافر نے کہیں شادی کر لی، کسی جگہ پر جا کر کے اس نے اگر شادی کر لی تو اگرچہ وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہ کیا ہو، یعنی جس جگہ اس نے شادی کی ہے اس جگہ اگر اسے 15 دن ٹھہرنا نہ ہو بلکہ 10 دن یا 8 دن ہی ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو بھی وہ مقیم ہو گیا، کیونکہ اب وہ اس کا گھر ہو گیا، اور دوسرے شہر میں بھی اگر اس نے نکاح کر لیا ہے کسی دوسری عورت سے تو ان دونوں شہروں میں جب بھی وہ شخص جائے گا وہ مسافر نہیں کہا جائے گا، وہ ان شہروں میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں میں اس کی بیویاں موجود ہیں، اس کا گھر موجود ہے، تو اس صورت میں وہ مسافر نہیں کہا جائے گا، اگرچہ 15 دن سے کم کا ہی ارادہ کیا ہو ٹھہرنے کا تو بھی وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہوگا، کیونکہ اس کا گھر وہاں موجود ہے، اس کی بیویاں وہاں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ ساری باتیں کارآمد معلوم ہوئی ہوں گی، اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان مسائل سے واقف ہو سکیں، اور اپنے جو آج تک نماز میں جو غلطیاں کر رہے تھے اور سفر کی حالت میں جو غلطیاں کر رہے تھے اپنی ان غلطیوں کو سدھار سکیں اور آئندہ سے صحیح طریقے پر نماز ادا کر سکیں۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔